أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزیں پیدا فرمایا اور اس سے ان تمام چیزوں کا استفادہ منفعت انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقف کر دیا۔ جو چیزیں حرام کرنا تھا، جو انسان کے لیے بری تھیں، مزاج کے لحاظ سے بری تھیں، عقیدے کے لحاظ سے بری تھیں، وہ تمام کی تمام چیزیں جو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو ہمیشہ کے لیے حرام سمجھنا، اور جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ حلال رہیں گی۔ انسان کسی بھی ضرورت یا کسی بھی رائے یا کسی بھی رسم و رواج، طور طریقے یا دیگر اقوام کے جو عقید توحید پر قائم نہیں ہیں، ان کے طریقوں کی بنیاد پر حلال کو حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کی بنیاد کو بنیادی چیزوں میں یہ بھی فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے، جو شخص اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہو، ہمارے حلال کو حلال سمجھتا ہو، حرام کو حرام جانتا ہو، یعنی حلال کو حرام نہ کرتا ہو، حرام کو حلال نہ کرتا ہو، ہمارے قبلے کو مانتا ہو، ہمارے ذبح کو یقین رکھتا ہو، بس وہ مسلمان ہے۔ دیکھنے کے لیے سادے سیدھے دو جملے ہیں، لیکن انسان کے صحیح اور برے عقیدے کی تمیز کرنے والی چیزیں ہیں۔ زندگی میں بہت بڑی آزمائش والے چیزیں ہیں۔ چنانچہ اس آیت کے اندر زمانے جاہلیت میں یعنی انسان بگڑا کیسا تھا، کن کن چیزوں میں بگاڑ کر رکھا تھا، بیسیوں چیزیں جو حلال تھیں انسان اپنے طور پر حرام کر لیا تھا، ایک عقیدہ بٹھا لیا، ایک طریقہ جاری کر دیا، ایک رسم پڑ گئی، رسم و رواج پڑ گیا، لوگ اس پر عقیدہ رکھتے ہوئے اسی کے اوپر ایمان کی بنیاد سمجھ گئے، نیکی کا ذریعہ سمجھ گئے، حاجتیں ایسا کرنے پر ہی پوری ہوتی ہیں، ایسا کرنے پر حاجت روائی ہونے والی ہے، حاجت ضرورتیں پورے کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اس کو درمیان سے ہٹا دی، اللہ کے حکم کو ہٹا دی، اپنے خواہشات کو اختیار کر لیے، کہنے لگے ہماری قوم کا طریقہ ہے، ہمارے خاندان کا طریقہ ہے، ہم لوگ ایسا ہی کیا کرتے ہیں، ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اپنے عقیدے پر، اپنے خاندانی روایت کے اوپر یہ چیزیں آج معاشرے کے اندر آج بھی بگڑی ہوئی چل رہی ہیں۔ ان چیزوں سے سدھرنا ایمان کی اصلاح ہے۔ وہ برے طریقے جو تھے چند ایک کا ذکر فرمایا، اس بنیاد کے پر جتنے چیزیں رہیں گی وہ سب کی سب گناہ ہیں، اسلام سے ہٹی ہوئی ہیں، عقید توحید سے ہٹی ہوئی ہیں، چاہے مسلمان کہنے والا، مسلمان سمجھنے والا یا لوگ اس کو مسلمان سمجھتے ہوں، وہ بھی اس جیسا کوئی اپنی زندگی میں اس جیسا عمل کیا ہے تو توبہ کی ضرورت ہے، اس جیسے حرکات سے رکنا ہے۔ سب کرتے ہیں میں کرتا ہوں، یہی بنیاد ہے جو خرابی کی۔ اس میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، یعنی شریعت قرار نہیں دیا، جائز قرار نہیں دیا، اللہ نے یہ شریعت کے طور پر تمہارے لیے ایسے طریقے مقرر کر کے دیے ہی نہیں۔ وہ کیا طریقے؟ بحیرہ کو، صاحبہ کو، وسیلہ کو، حام کو، یہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے، یہ نام ہیں ان کے رسم و رواج کے۔
کرتے کیا تھے؟ اب ان کی زندگی میں اونٹ والی زندگی زیادہ تھی، بکری اور اونٹ، غذا اسی کے اوپر بنیاد تھی۔ میں کھائے پیے جانے والی چیزوں کے اوپر ذکر ہے، کھائے جانے والی چیزیں، پینے پلانے والی چیزوں کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوگا جہاں جہاں پر ہے۔ مثلا شریعت نے شراب کو حرام قرار دیا، شراب کو جائز سمجھنا یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ شراب کا پینا ایک الگ بات ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ شراب کو بری سمجھتا ہو، شریعت منع کیے جانتا ہو، لیکن میں اپنے لیے درست سمجھتا ہوں، جائز سمجھتا ہوں، ایسا نہیں کرنا۔ اگر اس پہ آ گیا تو وہ عقیدہ اسلام سے خارج ہے، دین اسلام سے خارج ہے۔ ایک شخص نماز نہ پڑھتا ہو، کبھی پڑھتا ہو، یہ گناہ ہے، یہ فاسق ہے، فاجر ہے۔ مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، میں نماز کا اقرار نہیں کرتا، میں یہ عبادت نہیں کروں گا، اگر ایسا کہہ دیتا ہے یا سمجھتا ہے یا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ دین اسلام سے خارج ہے۔ یہ ان کے عملی زندگی کے ایک طریقے تھے، اس میں ایک بحیرہ اصل معنی آتے ہیں کسی چیز کو چیرنا پھاڑنا۔ اونٹنی بچے جنم دیتی ہو، ایک سال ایک مادہ کو جنم دی، نر کو نہیں، پھر دوسرے سال مادہ کو جنم دی، تیسرے سال مادہ کو جنم دی، چوتھے سال یا چوتھی مرتبہ مادہ کو جنم دی، پانچویں مرتبہ نر کو جنم دی، یعنی مسلسل 4 مرتبہ بچیاں پیدا ہوئیں جانور کی، یعنی اونٹ کی، 5ویں مرتبہ بچہ پیدا ہوا۔ اب یہ عقیدہ بٹھا لیا تھا کہ یہ بتوں کے نام، بھگوان کے نام، اس کو آزاد کر دینا، لہٰذا اس کا کھانا حرام، اس کو ستانا حرام، اس اونٹنی کو اس کا دودھ استعمال کرنا حرام، اس کے اوپر سواری کرنا حرام۔ جو اونٹنی حلال تھی، انسان کے ضرورت استعمال کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، اس کے دودھ کو جائز قرار دیا، اس کی سواری کو جائز قرار دیا، ضرورت پر غذا کے طور پر کاٹنے کو جائز قرار دیا، تو اس کو حرام کیسا بنا دیا تم نے؟ حلال چیز کو جائز کو ناجائز کیسا کر دیا؟ ناجائز ہے سمجھ کر عقیدہ کیسا بٹھا لیا؟ اور سمجھے کہ یہ دین ہے، اسلام نے آ کے منع بھی کیا تو کہے کہ یہ طریقے تو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اسلام کی مخالفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، مسلمانوں کی مخالفت، ان جیسے سارے کے سارے طریقوں میں آج بھی غیر مسلم قومیں ان کے غلبے کی وجہ سے مختلف حالات میں ایسے بیانات بھی آتے ہیں۔ ہمارے مذہبی فیسٹیولز کے وقت پر ان جیسی چیزوں میں رواداری کا مظاہرہ کریں، ساتھ دیں۔ بحیثیت انسان مسلمانوں کے کافر ہو، یہودی ہو کہ نصرانی ہو، مجوسی ہو یا دھیڑ ہو، کچھ بھی ہو، رواداری کا تو طریقہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ملنے جلنے، معاملات کو طے کرنے، زندگی کو پورا من بنا کر رہنے سہنے کے طور طریقوں میں رہنا، ایمانی اور عقیدے کے اعتبار سے ان چیزوں کے اندر موافقت کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ بعض مرتبہ میں رواداری کا مظاہرہ کرنے میں ان کا ساتھ دیتا ہوں، یہ بھی نہیں کر سکتے آپ۔
ماں باپ کی چیزیں سب کرنا ہے، حیثیت انسان ہر ایک سے محبت رکھنا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اب ایمان قبول نہیں کیا نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے اوپر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اسلام کا طریقہ کیا ہے، اسلام کی تہذیب کیا ہے، اسلامی اخلاق کیا ہیں، اس کا نمونہ بننا ہے۔ یا اس جیسی نقل کرتے ادھر بھی داخل کر دینا غلط رسوم و رواج کو، بس اسی کا نام شرک ہے۔ شرک کے کھلم کھلنا نہ صحیح، دبے انداز سے شرک کی قسم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شریعت کا قرار دیا۔ کہنے پر کہے کہ ہمارے باپ دادا سے روایت چلی آ رہی تھی، ٹھیک ہے، خاندانی سلسلہ پیڑھیوں سے بھی چل رہا ہو، بنیاد للہیت کی رکھو، اگر وہ نہیں ہے تو سمجھو کہ تمہارے ماں باپ بھی ان جیسے معاملات میں گمراہ تھے، غلط تھے۔ غلط چیز کی جو دین سے ٹکراتی ہو، دین کے خلاف چلتی ہو، اس میں ماں باپ کی بھی موافقت نہیں کرنا۔ قرآن ایک سے زائد جگہ ہے ماں باپ کی چیزوں میں، بحیثیت رشتہ ناتا، بحیثیت باپ کے، چاہے وہ نافرمان ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اولاد کو پوری فرما برداری ماں باپ کی کرنا ہے، ساتھ دینا ہے، ان کی خدمت بجا لانا ہے، ساری کی ساری چیزوں میں اسلام کا حکم ہے، کھلم کھلا وضاحت، ایک سے زائد جگہ۔ دوسرا ایک طریقہ جس کو انہوں نے اپنے دین کے اندر طریقے میں داخل کر لیا تھا، صاحبہ کا، یعنی غلط طریقے کی منتیں مانگتے تھے۔ یہ بیماری بھی کئی طریقوں سے پھیلی ہوئی ہے۔ منت بولو، نظر بولو، عہد بولو، عہد کر لینا، یہ سب ایک ہی باتیں ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ، ہر چیز کرنے والا پورے اللہ تعالیٰ، وہ مفہوم ہٹ جاتا ہے، وہ شرک کی قسم کی چیزیں۔ وہاں ڈوری باندھ دیا تو میرا کام ہوتا ہے، وہاں ایسا کر دیا تو ایسا ہوتا ہے۔ بزرگوں کا تقرب حاصل کرنے کی اجازت ہے، برکت حاصل کرنے کی اجازت ہے، ان کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنے کی اجازت ہے، اللہ سے، ان سے دعا نہیں، ان کا واسطہ دعا، نیک بندوں کی نیکی کا واسطہ، اس کے فوائد ہیں۔ اس سے ہٹ کر مفہوم آپ ہی کریں گے، آپ کیجئے، یہ کیجئے، یہ دین اسلام سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہوں ایسا کیا، ایسا ہوا ہے، ہاں ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے کرتے ہیں۔ جو دنیا چاہتا ہے اس کی دنیا کو باطل عقیدے پہ چلتا ہے، باطل عقیدے کی بنیاد پر، کیونکہ وہ آخرت نہیں چاہتا، دنیا کافی ہے سمجھتا، اللہ تعالیٰ وہ بھی کر دیتے ہیں۔ ایسا ہوا نا، اس بنیاد پر میں لے لیتا ہوں، دین اسلام کے آداب کو ترک کر دیتا ہوں، یہ غلط ہے۔ ان کے لیے کئی پہلوؤں سے ذکر کیے ہیں، ایک جگہ تو کھلم کھلا ہے، اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، دنیا میں ان طریقوں سے جو چاہتے تھے تم نے لے لیا، اب آخرت میں تمہارے لیے دینے کے لیے کچھ نہیں رہا، آخرت کے انعام سے، فضل و کرم سے تم لوگ محروم رہو گے۔ یعنی بنیاد دنیا کو ہی سمجھے، اس سمجھ پہ جو چلتا ہے اس کو وہ عطا بھی کرتے ہیں۔ صاحبہ، نظر و نیاز، جانور کے لیے کوئی ایک نظر مانتے، اگر مجھے ایسا ہوا تو میں ایسا کر دوں گا، یہ ہے تو میں اس جانور کو ایسا کر دوں گا، وہ پورا ہونے پر اس جانور کو صاحبہ یعنی بتوں کے نام سے وقف کر دیتے، اس کے کھانے پینے کو حرام کر دیتے، اس کے دودھ کے استعمال کو، سواری کو حرام کر دیتے۔ وسیلہ، وصل سے ایک خاص رسم و رواج کا ایک طریقہ تھا ان کا۔ بکریاں پیدا کرتی، ایک ایک دیتی، بکریاں دیتی تو کہتے کہ اپنے لیے ہے،
چونکہ اس سے نسل ہوتی ہے وہ فوائد کو. 4 بکریوں کے پیدا کرنے کے بعد اگر 5واں نر بکرے کو جنم دیتی تو اس بکری کو بھی، یا 2 بچے جنم دیتی، ایک بکرا اور بکری ہے، وصل کہتے ہیں مل گئے تو دونوں کے دونوں ایک ساتھ مل کر آ گئے، تو لہٰذا اس کو بھی تقدس کا درجہ دے کر بتوں کے حوالے کرتے. یہ سب شریعت کہاں ہے؟ یہ سب اللہ نے حکم کہاں دیا؟ یہ سب دین والے طریقے کہاں ہیں؟ اس لیے کہ ہر قوم کو دین کا دعویٰ ہے، اللہ کو پانے کے طریقے کا ہی اعلان ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جس چیز کا نام ہے وہ طریقے جو اسلام نے بنیاد بنا کر پیش کیے ہیں وہ دین ہے. اس سے ہٹ کر دین کا نام، عقیدے کا نام، اللہ کو پانے کا نام، اللہ سے حاجت روائی کا نام کسی اور کو شریک کر دینا، یہ دین نہیں ہے. ولا ہم، یہ اونٹ سے متعلق، اوپر والی چیزیں اونٹنی سے متعلق تھیں، اونٹنی سے بکریوں سے متعلق تھیں، اور یہ اونٹ سے متعلق. مادہ جانوروں سے بچے حاصل کرنے کے لیے نر اونٹ کو پالتے ہیں، دیگر کام کاج لیتے ہیں. یہ ایک نر اونٹ سے ایک کے بعد دیگرے اونٹنے کو بچے ہوتے گئے، لیکن ان تمام بچوں کا نر یعنی اس کا باپ سمجھیے اونٹ ہے، یہ تعداد میں 9 تک پیدائش ہوئی. 10ویں مرتبہ بھی اسی اونٹ سے مادہ اونٹنی پھر بچہ جنم دیتی ہے، تو اب اس کو وقف کر دیتے بتوں کے نام پر، اس کے کھانے پینے کو حرام قرار دیتے. سوال ہے کہ ہر جائز چیز کو حرام کرنے کی اجازت کہاں سے آئی؟ یہ جانور سے متعلق تھا. عام کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق بھی ایک 10 آیتوں پہلے اسی سورے کے اسی پارے کے ابتدا میں وہ بھی تفصیل پوری. لا تحرموا ما احل اللہ لکم، یہ اعلان ہے. چاہے چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، جو جائز جائز ہے، آپ قسم کھا کر حرام نہیں کر سکتے. مجھے اس چیز کا پرہیز ہے میں نہیں کھاؤں گا، یہ اجازت ہے، یہ علاج ہے، احتیاط ہے. یہ کھانے سے جھگڑا پیدا ہوا، ایک کو چاہت پیدا ہوئی، ایک کو نفرت پیدا ہوئی، لہذا میں قسم کھا لیتا ہوں، میں یہاں سے عہد کر لیتا ہوں تمہارے خاطر آج کے بعد سے یہ چیز کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں اپنے لیے جائز درست نہیں سمجھوں گا. یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی اجازت نہیں. اس کے مسائل کا حل بھی چند آیتوں پہلے تفصیل گزر گئی. اگر ایسا کر دیے ہو تو قسم کو توڑنا، عہد کو توڑنا، وعدے کو توڑنا، کفارہ ادا کرنا، 10 فقیروں کو کھانا کھلانا، یہ دشوار ہے تو 10 کو کپڑا پہنانا، یہ دشوار ہے تو 3 دن کے روزے رکھنا. یہ غلط کھائے. صحیح قسم کا عہد کیا تو پورا کرنا. میں ہر معنی اس کی مدد کروں گا، عہد کر لیے. قسم کا لفظ کہنے کی ضرورت نہیں، عہد بھی کر لیے تو قسم کے جیسی چیز اب کرتے رہنا. لیکن اس کے ساتھ یہ کہہ دیا انشاءاللہ کرتا رہوں گا، جب تک طاقت ہے کیا، نہیں ہوا تو رک گئے، تو آپ وہ عہد کرنے میں قسم توڑنے میں نہیں آئے، کوئی کفارہ نہیں. اس لیے ان ساری باتوں میں انشاءاللہ کے لفظ کو آگے بڑھانا. میں اس وقت اپنی طاقت کے بل بوتے پر اعلان کر رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو تو، یعنی اللہ توفیق دیا تو، اللہ مدد فرمائے تو ہوں گا. اب خلاف ورزی ہو تو اب گناہ گار نہیں. ایسے 20 چیزیں کرتا ہے زندگی میں، 20 خرابیوں اور آفاتوں میں مبتلا ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے ہوتا بھی ہے.
لیکن انسان اس کی وجہ سے سوا سمجھ میں نہیں آتا. پریشانی میں ہونے کے بعد اتنا ذکر کر دیتا ہے کہ ایسا ہو رہا کیا کرنا، فلاں بڑھ جاتا کیا پڑھنا، فلاں عامل کے پاس چلے جاتا سمجھتا کہ حل ہو جائے گا. اسی لیے ایک عام طریقہ بھی ہر بلا کو، مصیبتوں کو صدقات و خیرات کے ذریعے سے استقبال کرو اور دعا کے ذریعے سے استقبال کرو. یعنی سب سے پہلا اس کا ٹریٹمنٹ، علاج، کچھ خیرات کرو، خیرات کرتے چلو. جو بھولی بھلائی ہوئی چیزیں، کیا کروں گا کہہ دیا تھا، کیا کس کی وجہ سے پتہ بھی نہیں، ادھر ادھر جا کر بیسیوں بربادی، دماغ کی، ذہن کی، روزمرہ کے مصروفیات کی، مال کی، خاندان کی، ان تمام سے بچاؤ کا طریقہ ہے صدقات و خیرات. پریشانی آ گئی تو کئی پریشانی سے لے کر خرچہ کرنے تیار ہوتا ہے، لیکن صدقات و خیرات کی بات ہے تو میں اس کی کہ قابل کہاں ہوں سمجھتا ہے. تو اسلام نے کوانٹٹی نہیں بتائی، مقدار، حیثیت بتایا. حیثیت کے ساتھ ارادہ دل کا. ایک مرحلے میں جب عطا کرنا تھا صدقے کی شکل میں، ایک صحابی نے 200 درہم دیے اور دوسرے جو غریب تھے وہ صرف 2 درہم دیے. اب درہم کو کنورٹ کرے تو جاتے ہیں سینکڑوں میں، ہزاروں میں بات جاتی ہے. اگر وہ بھی نہیں مسئلے کو سمجھنے کے لیے 200 روپے وہ دیے، یہ 2 روپے دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقت درہمین المیاتین. اس کے 2 روپے 200 کے اوپر فوقیت پا گئے اللہ تعالیٰ کے پاس. ارادے اور نیت پر ہے. اور یہ فرمایا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، بھلے تمہاری استطاعت طاقت ایک کھجور کے عطا کرنے کی ہو. اب اس لحاظ سے زمانے میں 1 روپے کی صحیح خیرات و صدقات ہو، کم پیسے والے کے لیے. دوسری جگہ فرمایا کہ دوزخ سے بچنے کے لیے صدقات و خیرات کرو. تو گویا انسان کو جڑی ہوئی چیزیں سب آفتیں اس کی اپنی کرنی کی وجہ سے وہ غور و فکر نہیں کیا، جائزہ نہیں لیا. اس سے نکلنے کا طریقہ صدقات و خیرات اپنے اعتبار سے. پھر یہ ہونے کے بعد بھی کرو کس کو؟ اپنے خاندان کے قریب کے دور کے، ان کو فرسٹ پریفرنس، ترجیح ان کو دو. یہ پریفرنس دے کے کرنے پر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسرے فقیر کو دینے پر جو آپ کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ ہر نیکی پر 10 گنا ملتا ہے. اگر یہ خیال کر کے خاندان کا، عزیز و اقارب سے جڑا ہوا مستحق شخص کی مدد کرنے پر، یعنی خیرات کرنے پر ڈبل اجر ملے. ایک تو خیرات و صدقات کا، دوسرا جو خیال لایا عزیز و اقارب کا، اس کو مذہب کے اصطلاح میں صلہ رحمی کہتے ہیں، اقربا پروری. صدقات و خیرات بھی پھر کس کو دینا ہے؟ پھر آس پاس قریب سے قریب تر کو. پھر دوسرے کو نظر انداز کو یہ بھی نہیں ہے، لیکن ترجیح اسی کو دو. کوئی کسی کو، آپ کا مال کسی اور کو منتقل بھی نہیں ہو رہا، آپ کے دوستوں میں منتقل ہو رہا، آپ کے خاندان میں منتقل ہو رہا، آپ کے عزیز اقارب میں منتقل ہو رہا. قریب سے قریب تر ایک شخص کے لیے اس کی بہن ہے، اس کا بھائی ہے. ماں باپ کو صدقات و خیرات نہیں، وہ ذمہ داری اٹھانا فرض ہے. حقیقی بھائی کو، حقیقی بہنوں کو فرسٹ پریفرنس. پھر رشتے سے قریب سے قریب دور دور کو. ہاں خیرات کے عنوان سے اس کو لینا اچھا نہیں لگتا ہے، صدقات خیرات کا عنوان بھی مت بولو، اس کو دے دو. آپ نیت صدقہ خیرات کی رکھو اللہ کی طرف سے. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. یہ لوگ اس کو دین کا نام دیا تھا،
یہاں چند چیزیں اسی کے اوپر ہی نہیں ہے، پورے زندگی میں اس قسم کے آنے والی چیزیں کسی بھی چیز میں ہو، بہت سارے رسوم و رواج ہیں۔ طریقہ اسلام کو باقی رکھو، تو یہ دین کا نام کہہ دینا، دین قرار دینا تو کوئی اللہ کی طرف منسوب ہوا۔ تو ایسا جو سمجھتے ہیں کرتے ہیں، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک تہمت، جھوٹی تہمت باندھ رہے ہیں، یعنی دین کا نام دے رہے ہیں، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ لیکن واکثرهم لا یعقلون، یہی بات جب اسلام سمجھاتا ہے، یہی چیز جب قوموں کو بتاتے ہیں، سمجھتے نہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، بلکہ آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں جب قرآن، اسلامی تعلیمات یا ایسے لوگوں سے جب بات کہی جاتی ہے کہ تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ دین ہے، یہ دین کے طریقے ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہم کو ہمارے طور طریقے جو چل رہے بس ہم اسی پہ رہیں گے، کافی، ہم خاندانی روایت کو نہیں بدلتے، ہم اپنے قوم کے طریقوں کو نہیں بدلتے، صدیوں سے چل رہا ہے، پیڑھیوں سے بات چل رہی ہے، یہ بنیاد نہیں۔ اللہ غیرت دلاتے ہوئے تنبیہ کرتے فرمایا ماں باپ کی اتباع کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کیا ایسے طریقے جو تمہارے دین کو برباد کرے، آخرت کو برباد کرے، کیا ان میں بھی وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، بھلا اگر ان کے ماں باپ لا یعلمون شیئا، کچھ جانتے نہیں تھے، ان کو علم نہیں ملا تھا، یا ایسی چیزیں تھے، غلط چل رہے تھے، وَلَا يَهْتَدُونَ، ہدایت پر تھے، سیدھے سادے بھی تھے، نہیں تھے، کیا اس بنیاد کے اوپر اس کی اتباع کرو گے تم بھی؟ کیا وہ لوٹتے لاٹتے تھے تو اس بنیاد کے اوپر میں اپنی خاندانی روایت کو باقی رکھوں گا، لہٰذا میں ڈاکو بنوں گا، لہٰذا میں چوری کروں گا، لہٰذا میں حق طلب کروں گا؟ یہ کہاں سے بنیاد آ گئی؟ اچھا، ایک دم یہ برے طریقوں کی نصیحت کر کر ان سے اپنے آپ کو ان طریقوں میں، ان رسم و رواج میں، ان جیسی چیزوں میں جو اس کو اہمیت دے رہے، اگر میں ان کے خلاف کرا تو میرا کیا ہوگا؟ قوم سے کٹنا پڑے گا، اس سے مخالفت مرنا پڑے گا، دنیا کی چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے مخالفت ہو رہی ہے، کر رہے ہیں بھی، لڑ رہے ہیں بھی، مر رہے ہیں بھی، قتل و غارت گری بھی کر لے رہے ہیں، خودکشی بھی کر لے رہے ہیں۔ اگر یہی چیزیں دین کے عنوان سے ہو تو اگلی آیت میں اس کی وضاحت کر رہے ہیں، تم اس کے پر قائم رہو، ان ساری چیزوں میں بھی پورا یقین رکھو، کچھ بگڑے گا نہیں، ظاہری تو پر تکلیف دکھے گی تھوڑی سی، اس کے خیر و برکات زندگی میں آئیں گے، تمہاری نسل میں منتقل ہوں گے، آخرت میں تمہارا پیدا ہوگا۔ اس کی وضاحت تفصیل اگلی آیت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔